سوال نمبر 91۔ سائنس نے پیداوار حاصل کرتے ہوئے کس کو روکا ہے؟ جواب: قحط سالی کو۔ سوال نمبر 92۔ دوسرے ممالک میں سامان فروخت کرنے کے لیے کس معیار کا لحاظ رکھا جاتا ہے؟ جواب: خوشنما اور خوبصورت معیار کا۔ سوال نمبر 93۔ سائنس کی بدولت کس میں بڑی ترقی ہوئی ہے؟ جواب: صنعت و حرفت میں۔ سوال نمبر 94۔ سائنس نے کس حس کو مضبوط کیا ہے؟ جواب: جمہوریت کی۔ سوال نمبر 95۔ سائنس نے کس کے نئے نئے طریقے بتائے ہیں؟ جواب: نقل و حمل کے۔ سوال نمبر 96۔ طریقے کی جمع طریقوں ہے۔ سوال نمبر 97۔ خوبصورتی کا متضاد بدصورتی ہے۔ سوال نمبر 98۔ سائنس کا عمل کیسا ہوتا ہے؟ جواب: سلسلہ وار ہوتا ہے۔ سوال نمبر 99۔ سلسلہ وار عمل کی وجہ سے کس کی عالمی برتری قائم ہو جاتی ہے؟ جواب: سائنس دانوں کی۔ سوال نمبر 100۔ دوسرے شعر میں شاعر نے جگنوں کو کیا کہا ہے؟ جواب: کوئی ستارہ آسمان سے اڑ کر آ گیا ہے۔ سوال نمبر 101۔ شاعر نے جگنوں کو شب کی سلطنت میں کون سا سفیر بتایا ہے؟ جواب: دین کا سفیر۔ سوال نمبر 102۔ سفیر کی جمع سفیروں ہے۔ سوال نمبر 103۔ شاعر کے نزدیک جگنوں کی روشنی کا شانہ چمن میں کیسی معلوم ہو رہی ہے؟ جواب: پھولوں کی انجمن میں جیسے شمع جل رہی ہو۔ سوال نمبر 104۔ تکمہ کوئی ڈائڈیش ہے مہتاب کی قبا کا؟ جواب: گرا۔ سوال نمبر 105۔ شاعر نے پروانے کو کس کا طالب بتایا ہے؟ جواب: روشنی کا طالب۔ نمبر 106۔ ڈائڈیش آموزش کی ایک قسم میں جب بچے کو اپنی اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں جیسے ذہانت اور متعلق و استدلال کو بروئے کار لانا پڑتا ہے۔ تصور کی آموزش۔ سوال نمبر 107۔ ایک بچہ خود سے حتیٰ کہ موضوع پر اجتماعی غور و خوض کے بعد بھی ایک اقتباس بھی نہیں لکھتا ہے، تاہم بڑوں اور دوستوں ہم جولیوں کی رہنمائی میں وہ اس طرح کے اقتباس لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طرح کی رہنمائی کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: تعاون۔ سوال نمبر 108۔ درسی کتاب کے بارے میں درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ جواب: یہ درسیات میں بیان کردہ مقاصد کے حصول میں معاون ہوتا ہے۔ سوال نمبر 109۔ پانچویں جماعت کے استاد کی حیثیت سے آپ نے طلباء سے متن کو بغور پڑھنے کے لیے کہا، پھر سیاق کے حوالے سے سوالات کے جوابات پوچھے، اس طرح آپ طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جواب: بغور مطالعے کی۔ سوال نمبر 110۔ ایک استاد کی حیثیت سے بچے کی مجموعی طور پر زبان کے استعمال کو سراہتے ہیں، گرچہ بعض الفاظ کا تلفظ اس نے غلط کیا ہے،
آپ اپنی کلاس میں ڈائجسٹ طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ کل زبان کے۔ سوال نمبر 111۔ زبان کا اکتساب اس وقت ہوتا ہے جب بچے کو زبان سے روبرو ہونے کا موقع ملے۔ سوال نمبر 112۔ زبان کے استاد کو آموزگاروں کی آزادانہ طور پر لکھنے میں مدد کرنی چاہیے، کیونکہ آزادانہ طور پر لکھنے کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ روانی اور تخلیق اندازے لکھنے میں طلباء کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ سوال نمبر 113۔ حقائق سے پورے تخمینے اور قیاس کا ایک طریقہ ہے استنباط۔ سوال نمبر 114۔ کلاس روم میں مادری زبان کو الگ کرنا ڈائجسٹ طریقے کی خصوصیت ہے۔ راست۔ سوال نمبر 115۔ زبان کی آموزش میں تشخیصی جانچ کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ جواب: آموزگاروں کے تفہیمی خلا کو جاننا اور معدنتی اقدام کرنا۔ سوال نمبر 116۔ ہندی بولنے والے استاد ہیں، لیکن آپ کو پوسٹنگ تعیناتی پنجاب کے ایک پرائمری اسکول میں ہو جاتی ہے۔ چونکہ آپ اس خط کی مقامی زبان نہیں جانے ہیں تو اب آپ کیا کریں گے؟ جواب: بچوں کی زبان کو ایک ماخوذ کے طور پر لوں گا اور تدریس شروع کروں گا۔ سوال نمبر 117۔ جب ہم کہتے ہیں کہ زبان من مانا ہوتی ہے تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جواب: کسی زبان کے الفاظ اور اس کے معنی کے درمیان موروثی رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ سوال نمبر 118۔ قواعد کی تدریس کا استخراجی طریقہ وکالت کرتا ہے کہ ہمیں پہلے ڈائجسٹ چاہیے۔ اصول پیش کرنا۔ سوال نمبر 119۔ درج ذیل میں سے کلاس روم کی کون سے مشق طلباء کی بولی جانے والی زبان کی ترقی میں استاد کی مدد کرتی ہیں؟ جواب: رول پلے میں شرکت۔ سوال نمبر 120۔ کسی متن سے مخصوص معلومات کے حصول کے لیے متن کو بغور پڑھنے کی مہارت ڈائجسٹ تفہیم متن ہے۔ استنباطی۔